بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو علم عرفان ادارے کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ادارے کا مشن درج ذیل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زندگی میں 15% ٹیکنیکل سکلز ہیں اور 85% ہیومن انجینئرنگ ہے۔ لہٰذا کسی بھی ٹیکنیکل سکل میں کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سیکھنے کے لیے دنیا کی بہترین لرننگ میتھڈولوجی کو استعمال کیا جائے، اور وہ ہے ڈو اٹ یور سیلف، یعنی وہ کام خود سے کریں۔ اور کسی بھی کام کو خود سے کرتے ہوئے ہیومن انجینئرنگ کے 3 اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ وہ اصول یہ ہیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف۔ ٹیکنیکل سکلز اور ہیومن انجینئرنگ دونوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہمارے ادارے نے ایک کورس آفر کیا ہے جس کا عنوان ہے Plan, design and create high quality videos for online advertisement and marketing using OBS Studio۔ یہ اس کورس کا پہلا لیکچر ہے، انٹروڈکشن ٹو کورس، اور میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر زینب شوکت۔ شروع کرتے ہیں لیکچر آؤٹ لائن سے۔ انشاءاللہ اس لیکچر میں سب سے پہلے جو چیز پریزنٹ کروں گی وہ ہے لرن ٹو اسمائل اینڈ اپریشیٹ، یعنی ہم مسکرانا اور حوصلہ افزائی کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے لائف کو۔ تیسرا حصہ ہے جس میں انسٹرکٹر کا تعارف پیش کروں گی۔ چوتھے حصے میں کورس ایمز، کورس لرننگ آؤٹ کمز اور کورس کانٹینٹ کو ایکسپلین کروں گی۔ پانچویں اور آخری حصے میں ہم کورس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیچنگ میتھڈولوجی کو ڈسکس کریں گے۔ لرن ٹو اسمائل اینڈ اپریشیٹ۔ اس کورس کا ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دل سے مسکرانا اور حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر شعبہ میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع سے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گڈ کوٹ، ایک بہت اچھی کوٹیشن ہے کہ عظیم لوگ اپنے چہرے پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، پہلی مسکراہٹ، دوسرا خاموشی۔ مسکراہٹ جس سے وہ اپنی مسائل کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اور خاموشی جس سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ٹو ڈو اینڈ یور ٹرن۔ اس سیکشن کا جو پہلا ٹو ڈو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 لطیفے لکھنے ہیں اور انہیں اپنے دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور دل سے مسکرانا ہے۔ دوسرا ٹو ڈو ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کوئی سے 3 ایسے واقعات لکھنے ہیں جب کسی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہو اور وہ آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے 3 واقعات آپ نے لکھنے ہیں۔ یورٹن ٹاسک علم اور عرفان ادارے کا مقصد ہے خوش رہیں اور خوش رکھیں اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو یورٹن ٹاسک میں آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ لائف، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں 15% ٹیکنیکل سکلز ہیں اور 85% ہیومن انجینئرنگ ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کورس کو ٹیکنیکل سکلز اور ہیومن انجینئرنگ دونوں کو بلینڈ کر کے بنایا ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹیکنیکل سکل میں مہارت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہم کسی بھی ٹیکنیکل سکل کو سیکھتے ہوئے دنیا کی بہترین لرننگ میتھڈولوجی کو فالو کرنا چاہیے، جو کہ ہے ڈو اٹ یور سیلف، یعنی وہ کام خود سے کریں۔ اسی طرح اگر ہم ہیومن انجینئرنگ میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں پر محنت کرنی چاہیے؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ ہیومن انجینئرنگ کے 3 اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ وہ ہیں سچائی، دیانتداری اور انصاف۔ ایفیکٹس آف ٹیکنگ نوٹس۔ آپ کے خیال میں
اگر آپ لیکچر کو صرف سنتے ہیں تو آپ اس لیکچر کو کتنی فیصد یاد رکھ پاتے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ اس لیکچر کے نوٹس بھی بناتے ہیں تب آپ اس لیکچر کو کتنی فیصد یاد رکھ پاتے ہیں؟ یہ آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب؟ جی ہاں، اگر آپ لیکچر کو صرف سنتے ہیں تو آپ اس کا 11% یاد رکھ پاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس لیکچر کے نوٹس بھی بناتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں، آپ اس لیکچر کا 79% تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا لیکچر کے دوران نوٹس ضرور بنائیں۔ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، لہٰذا جن سے علم حاصل کریں ان کا ادب ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ۔ بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ ہی لائف مینجمنٹ ہے۔ تو اپنی ٹو ڈو لسٹ ضرور بنائیں اور اس کو اس میں آپ نے روزمرہ کے، ہفتہ وارانہ اور جو آپ کے ماہانہ منتھلی گولز ہیں ان کو آپ نے لسٹ ڈاؤن کرنا ہے ان کی پریورٹی کے مطابق۔ اس سے آپ بہت زیادہ پروڈکٹیو فیل کریں گے۔ ٹریڈ آف بٹوین ایکوریسی اینڈ اسپیڈ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ایکوریسی کو بڑھائیں تو ہماری اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر ہم اسپیڈ کو بڑھائیں تو ہماری ایکوریسی متاثر ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں ہمیں ایکوریسی اور اسپیڈ ان دونوں ایلیمنٹس میں سے کس پر پہلے فوکس کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ ہمیں پہلے ایکوریسی پر فوکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد اسپیڈ کو بڑھانا چاہیے، تاکہ ہم اس کانسیپٹ کو بہتر اور مکمل طریقے سے سیکھ سکیں۔ 5 اسٹیپ پروسیس، کسی بھی روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس 5 اسٹیپ پروسیس کو فالو کرنا چاہیے۔ روزمرہ کے مسائل کو مکمل اور صحیح طریقے سے حل کرنے کے لیے ہمیں بس جس 5 اسٹیپ پروسیس کو فالو کرنا چاہیے وہ ہے نمبر 1 پلان ان مائنڈ، کہ آپ اس چیز کو، اس آئیڈیا کو، اس ٹاسک کو اپنے دماغ میں پلان کریں۔ دوسرے اسٹیپ میں آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے آن پیپر، یعنی آپ اس ٹاسک کو اپنے پیج پر، صفحے پر لکھ لیں یا اس کو اسکیچ کر لیں۔ تھرڈ فیز میں آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، لیکن ایٹ پروٹوٹائپ لیول، دیٹ مین آپ اس کو ایک چھوٹے اسکیل پر ایگزیکیوٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑیں گے۔ ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے اسٹیپ 1 پہ جائیں گے، ان کو پلان کریں گے، اسٹیپ 2 میں ان کو ڈیزائن کریں گے، اور پروٹوٹائپ لیول پر، تھرڈ لیول پر آ کر آپ ان کو دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ پرابلمس ریزالو ہوئے یا نہیں۔ اس کے بعد اسٹیپ 4 میں آپ اس ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کریں گے ایٹ فل اسکیل۔ جب آپ پروٹوٹائپ لیول پر اس چیز سے سیٹسفائی ہو جائیں تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے فل اسکیل لیول پر۔ آفٹر ایگزیکیوشن ایٹ فل اسکیل لیول، تو آپ نے اس پر فیڈ بیک لینا ہے آڈینس سے اور ڈومین ایکسپرٹ سے، تاکہ آپ اس چیز کو فردر امپروو کر سکیں، اس کو بہتر کر سکیں۔ ہم نے اس کورس کو بھی انہی 5 اسٹیپ پروسیس کے اکارڈنگلی بنایا ہے، انہی کو استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے، لہٰذا آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ ہم اپنے کورسز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ باتیں کم، عمل زیادہ۔ حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نوجوان، نہ کہہ نہ لکھ، بہت کہا جا چکا، بہت لکھا جا چکا، کر کے دکھا، دنیا تو تیرے کیے کو دیکھنا چاہتی۔ لہٰذا ڈو اٹ یور سیلف، پر کام کریں، اس چیزوں کو خود سے کریں۔ سیٹ اے بگ گول آف لائف، اپنی زندگی میں ایک بڑا گول ضرور رکھیں۔ جیسے کہ آپ ایک طالب علم ہیں تو آپ کی زندگی کا گول کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس گول تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی لیئر سے گزرنا پڑے گا۔ جی ہاں، تو پہلی لیئر ہے کہ آپ ایک طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ دوسری لیئر ہے کہ آپ علم اور فن انسٹیٹیوٹ کے بہترین طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ تیسری لیئر ہے کہ آپ لاہور کے سب سے بہترین طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ لیئر جو ہماری چوتھی لیئر ہے اس میں آپ جنوبی پنجاب کے سب سے بہترین طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ پانچویں لیئر ہے آپ پنجاب کے سب سے بہترین طالب علم بننا چاہتے ہیں۔
چھٹی لیئر ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بہترین طالب علم بننا چاہتے ہیں. ساتویں لیئر میں آپ جنوبی ایشیا کے بہترین طالب علم بننا چاہتے ہیں, اور آٹھویں لیئر میں آپ ایشیا کے سب سے بہترین طالب علم بننا چاہتے ہیں. نویں لیئر ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بہترین طالب علم بننا چاہتے ہیں. اور فائنلی جو 10ویں لیئر ہے اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انسانی تاریخ میں ایک بینچ مارک بنے لرننگ میں, جس طرح سے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ریسرچ میں ہمارے لیے ایک بینچ مارک. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے کوئی کام کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. میرے استاد محترم ایک نصیحت فرماتے ہیں ہمیشہ کہ جب بھی کوئی کام آپ کریں تو کلاس کے ساتھ اپنا 100% آپ ایفرٹ اس میں پٹ کریں, لیکن آپ نے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی, کیونکہ آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے, اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ. یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر آپ 100% ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ, اور آپ کو آپ کی مرضی کے ریزلٹس بھی مل رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب ہے؟ جی ہاں, اگر آپ 100% ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کی مرضی کے ریزلٹس بھی مل رہے ہیں, اس سے آپ کا کانفیڈنس ڈبل ہو جائے گا, آپ مزید پر اعتماد ہو جائیں گے اس ٹاسک کو کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ اپنا 100% دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ, لیکن آپ کے جو ریزلٹس ہیں, جو نتائج ہیں, وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ اگر آپ کلاس کے ساتھ اپنا 100% 100% محنت کر رہے ہیں, لیکن آپ کی مرضی کے نتائج نہیں بھی آ رہے, تو اس سے یہ ہوگا آپ کا ایکسپیرینس ڈبل ہو جائے گا, یعنی آپ کو اس چیز کو کرنے کا تجربہ بڑھ جائے گا. اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو آپ کسی بھی لیئر پر کچھ بھی لوز نہیں کر رہے, آپ کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہیں. لہٰذا مسکراتے رہیں اور موٹیویٹڈ رہیں اور لگے رہیں. ٹو ڈو اینڈ یور ٹرن. اس سیکشن کے پہلے جو ہمارے پاس ٹو ڈو ٹاسک ہے, اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا لیول آف ایکسپرٹیز کیا ہے. جو ابھی آپ کو ٹاسک بتائے جائیں گے ان میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ بگنر لیول پر ہیں, انٹرمیڈیٹ ہیں, یا ایکسپرٹ ہیں, یا پھر آپ ایکسلنس اچیو کر چکے ہیں. پہلا ٹاسک ہے لرننگ اینی ٹاسک بائی ڈوئنگ اٹ یور سیلف, یعنی اگر کوئی کام خود سے کرنا ہے تو آپ اس ٹاسک میں کس لیول پر ہیں. آپ بگنر ہیں, انٹرمیڈیٹ ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں کہ آپ چیزوں کو خود سے کرتے ہیں, یا پھر آپ ایکسلنس کو بھی اچیو کر چکے ہیں. دوسری چیز ہے رسپیکٹ آف پیرنٹس اینڈ ٹیچرس, یعنی آپ اپنے والدین اور ٹیچر کا جو ساز ہے ان کا کتنا احترام کرتے ہیں. اس کے بعد سچ, دیانتداری اور انصاف. ہمارا دوسرا ٹو ڈو ٹاسک ہے, اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سیکشن کو لینے کے بعد آپ کا جو گول آف لائف ہے اس میں کیا چینجنگز آئیں گے. یورٹن ٹاسک کی بات کریں تو یورٹن ٹاسک میں آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں مدرجے سے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کے والدین اور اساتذہ کے بارے میں آپ کی احترام, اس کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہیومن انجینئرنگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور اپنی ٹیکنیکل اسکلس کو کس طرح سے آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو انسٹرکٹر. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ہماری زندگی میں 15% ٹیکنیکل اسکلز ہیں اور 85% ہیومن انجینئرنگ ہے. لہٰذا میں اپنی پروفائل کو ٹیکنیکل اسکلز اور ہیومن انجینئرنگ کے ٹرمز میں پریزنٹ کروں گی. اگر میری کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو میں نے لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے گولڈ میڈل کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں بیچلرس کی ڈگری حاصل کی ہے. کرنٹلی میں کانسرٹ یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس سے کمپیوٹر سائنس میں ایم فل کر رہی ہوں, اور میرے قابل احترام ریسرچ سپروائزر ہیں ڈاکٹر راؤ محمد عدیل نواب. اس کے ساتھ ساتھ میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ ریسرچ گروپ کے ممبر کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں. اگر ہیومن انجینئرنگ کی ٹرمز میں بات کی جائے
تو میں 2 سال تک ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے ممبر کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی لیول پر 5 سال سے زائد عرصے سے میں ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی کے ممبر کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں. اور 2 سال سے زائد عرصے سے میں NLP ریسرچ گروپ کے ممبر کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں. اگر ٹیکنیکل سکلز کی بات کی جائے تو الحمدللہ C++ اور پائتھن میں میری اچھی پروگرامنگ سکلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشین لرننگ میں بھی اچھی ایکسپرٹیز ہے. ٹو ڈو اینڈ یور ٹرن. ٹو ڈو ٹاسک میں اپنے جس طرح سے میں نے اپنی پروفائل کو رائٹ کیا، اسی طرح سے آپ نے ہیومن انجینئرنگ اور ٹیکنیکل سکلز کے بیس پر اپنی پروفائل کو رائٹ کرنا ہے. یور ٹرن ٹاسک میں آپ نے پلان کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے ڈیلی روٹین میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہیومن انجینئرنگ اور ٹیکنیکل سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں. کورس ایمز، کورس لرننگ آؤٹ کمز اینڈ کورس کانٹینٹ. ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے کہ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز کو کس طرح سے پلان، ڈیزائن اور کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک ممکنہ جواب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کی ڈیٹا اور انفارمیشن کو کم وقت میں آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں. نمبر 2، اپنی پروڈکٹ اور سروسز کو فروغ کرنے کے لیے ہم تھوڑے وقت، تھوڑے پیسوں اور تھوڑی لاگت میں بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور نمبر 3، ہم اپنے علم اور خیالات کو کم وقت میں آسانی کے ساتھ بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نمبر 4، ہم کسی بھی کانسیپٹ کو آسانی کے ساتھ پڑھ اور پڑھا سکتے ہیں. کورس فوکس. اس کورس کا بنیادی فوکس ہے کیسے ہم OBS اسٹوڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز کو پلان، ڈیزائن اور کریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ مختلف شعبوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ آن لائن ایجوکیشن، مارکیٹنگ اور کانٹینٹ شیئرنگ وغیرہ. کورس ایمز. اس کورس کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں. اس کورس کا پہلا مقصد ہے ایک معتدل اور باکردار شخصیت بننے کے لیے ہم کس طرح سے ٹیکنیکل سکلز اور ہیومن انجینئرنگ دونوں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں. اس کورس کا دوسرا مقصد ہے کس طرح سے ہم ایک کورس میں ایک دلچسپ اور خوبصورت کہانی سنا سکتے ہیں. اور اس کورس کا تیسرا مقصد ہے کس طرح سے ہم OBS اسٹوڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز کو پلان، ڈیزائن اور کریٹ کر سکتے ہیں. کورس لرننگ آؤٹ کمز. انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک تمام پارٹیسپینٹس یہ سیکھ جائیں گے کہ کس طرح سے وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے ٹیکنیکل سکلز اور ہیومن انجینئرنگ پر محنت کر کے ایک متوازن اور باکردار زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے وہ ایک ٹیمپلیٹ بیسڈ اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز کو پلان، ڈیزائن اور کریٹ کر سکتے ہیں. کس طرح سے ہم مندرجہ ذیل اپروچز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی روزمرہ کے مسائل اور ویڈیو بنانے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. وہ اپروچز یہ ہیں: سسٹمیٹک تھنکنگ اپروچ، آئیڈینٹیفائنگ موسٹ سوٹیبل سولوشن اپروچ، کمپلیٹنس اینڈ کریکٹنس اپروچ، ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ، ہاف کوکڈ اپروچ، ٹیمپلیٹ بیسڈ اپروچ، اور آخر میں 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی اپروچ. امپورٹنٹ نوٹ: اس کورس کے تمام کورس ایمز اور کورس لرننگ آؤٹ کمز کو کامیابی سے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام ٹو ڈو اور یور ٹرن ٹاسک کو سچائی، دیانتداری اور انصاف کے ساتھ وقت پر مکمل کریں. کورس کانٹینٹ لیکچر بائی لیکچر. ہم نے اس کورس کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس کا پہلا حصہ ہے انٹروڈکشن. اس حصے میں ہم 3 لیکچر پڑھیں گے. لیکچر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو کورس، لیکچر نمبر 2 بیسکس آف ویڈیو اور لیکچر نمبر 3 ویڈیو ریکارڈنگ. دوسرا حصہ ہے OBS اسٹوڈیو. اس حصے میں ہم 5 لیکچر پڑھیں گے. لیکچر نمبر 4 بیسکس آف ویڈیو، لیکچر نمبر 5 ڈاؤن لوڈ OBS اسٹوڈیو فار ونڈوز، لیکچر نمبر 6 انسٹال OBS اسٹوڈیو آن ونڈوز، لیکچر نمبر 7 ویڈیو ریکارڈنگ وداؤٹ کیمرا یوزنگ OBS اسٹوڈیو، اور لیکچر نمبر 8
ویڈیو ریکارڈنگ ود کیمرا یوزنگ OBS اسٹوڈیو. اس کورس کا آخری حصہ ہے کنکلوژن. اس میں ہم ایک ہی لیکچر پڑھیں گے جو کہ ہے لیکچر نمبر 9 مین فائنڈنگس, کنکلوژن اینڈ فیوچر ورک. ٹارگٹ آڈینس. یہ کورس ان تمام خواتین و حضرات کے لیے ہے جن کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو اور وہ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنانے کا شوق بھی رکھتے ہیں. To do in your time. اس سیکشن کا پہلا ٹو ڈو ٹاسک ہے. آپ نے اس کورس کو لینے کے جو آپ کے ایمز ہیں, جو آپ کا مقصد ہے اس کورس کو لینے کا, آپ نے وہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے, اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے. ایک دوسرا ٹو ڈو ٹاسک ہے, وہ ہے کہ آپ کے جو اس کورس کو لینے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ اس کورس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. یورٹن ٹاسک کی بات کریں تو یورٹن ٹاسک میں آپ نے کورس ڈیزائننگ سے ملتا جلتا کوئی بھی ایک ریئل ورلڈ ٹاسک لینا اور مندرجہ ذیل چیزوں کو لکھنا ہے. جیسے کہ ایمس, آپ کو اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کا ایم کیا ہے, آپ اس سے آپ کی جو لرننگ آؤٹ کمس ہیں وہ کیا ہیں, اور فائنلی آپ نے لکھنا ہے اس کا مین کانٹینٹس, آپ اس میں کیا کیا چیزیں شامل کریں گے. کورس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیچنگ میتھڈولوجی. انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو سمپل ٹو کمپلیکس اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے ایک دلچسپ اور خوبصورت کہانی سنانے کی کوشش کروں گی. ہم نے اس کورس کو پلان, ڈیزائن اور کریٹ کرنے کے لیے 3 اسٹیپ پروسیس کو استعمال کیا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ ہے لیکچر. اس اسٹیپ میں ٹیچر آپ کو روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے ایک کانسیپٹ سمجھائے گا, یعنی 100% کام ٹیچر کرے گا. اسٹیپ 2 ٹو ڈو ٹاسک ہے. اس میں ٹیچر طالب علم کو ٹو ڈو ٹاسک دے گا. یہ ٹو ڈو ٹاسک لیکچر میں پڑھائے گئے مثالوں سے ملتے جلتے ہوں گے, یعنی 50% کام ٹیچر کریں گے اور 50% کام طالب علم. اس کے بعد تیسرا اور آخری اسٹیپ ہے نیوٹن ٹاسک. اس اسٹیپ میں 100% کام طالب علم کریں گے. اس میں طالب علم 2 کام کریں گے. پہلا کام کہ وہ ٹاسک ڈھونڈیں گے, اور وہ ٹاسک ٹو ڈو ٹاسک سے ملتے جلتے ہوں گے, اور دوسرا کام وہ ان ٹاسک کے حل بھی تلاش کریں گے. اس طرح سے 100% کام طالب علم نے کیا. اگر آپ غور کریں تو یہ ایک سمپل ٹو کمپلیکس اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے. اہم بات اور کہ اس کورس کے ٹو ڈو اور یورٹن ٹاسک کی آپ کی اسائنمنٹ ہوں گے. کورس ٹیچنگ میتھڈولوجی. اس کورس کو پڑھانے کے لیے جو میتھڈولوجی استعمال کی جائے گی وہ ہے ہاف کوکڈ اپروچ, یعنی 50% کام ٹیچر کریں گے اور 50% کام طالب علم کریں گے. لیکچر سمری. اگر میں اس لیکچر کا خلاصہ پیش کروں تو میں نے اس لیکچر میں درجن چیزیں ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے مسکرانا اور حوصلہ افزائی کرنا سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اس کورس کے ذریعے ہم ٹیکنیکل سکلز اور ہیومن انجینئرنگ دونوں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے انسٹرکٹر کا مختصر سے تعارف پیش کیا. پھر ہم نے کورس ایمز, کورس لرننگ آؤٹ کمس اور کورس کانٹینٹس کو ڈسکس کیا, اور آخر میں ہم نے کورس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیچنگ میتھڈولوجی کو ڈسکس کیا. ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیسکس آف ویڈیوز کو پریزنٹ کروں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے, درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے. یعنی درود شریف کے انوار و فوائد اولاد در اولاد کی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اگر آپ اس لیکچر کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں عافیت اور کرم کا معاملہ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.